افغانستان کی حکومت نے افغانستان کے اندر جعلی پیروں، جادوگروں اور بابوں کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ نہ صرف یہ باتوں میں کام ہو رہا ہے بلکہ 3 دن کے اندر ہی ایک جادوگر کو گرفتار کیا گیا، اس کے اوپر مقدمہ چلایا گیا اور پھر اس کو 8 سال کی سزا سنا کر جیل کے اندر بھیج دیا گیا ہے۔ اب تک تقریباً 200 افراد کو پورے افغانستان سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ افغانستان کی حکومت نے ان جعلی پیروں، بابوں اور جادوگروں کے خلاف یہ آپریشن کیوں شروع کیا، اس تمام تر تفصیلات آپ کو بتائی جائیں گی آج کی اس ویڈیو میں۔ دنیا میں کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا کوئی حل نہ ہو۔ محبت، عزت، دولت، شہرت، مجھے بتاؤ تم کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ دعویٰ شیطان کرتا ہے اور کوشش انسان کرتا ہے۔ بابا نے 25 سال تک بنگال کے جنگلوں میں چلہ کشی کی ہے۔ ہر قسم کا جائز اور ناجائز کام 1 گھنٹے کے اندر گھر بیٹھے ہوئے کروائیں۔ صرف ایک فون کال پر محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا۔ ناظرین کرام، اس طرح کے اشتہارات سے پاکستان کی آدھی دیواریں کالی ہو چکی ہیں، لیکن پڑوسی ملک افغانستان کے اندر ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہاں پر بھی پاکستانیوں جیسے لوگ ہی رہتے ہیں جو اپنے مسائل کے حل کے لیے بنگالی بابیوں سے رابطہ کرتے ہیں۔ افغانستان کی اسلام پسند حکومت نے ان تمام بابوں کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ کیا اور چند دنوں کے اندر ہی تقریباً 200 کے قریب ان بابوں کو گرفتار کر کے ان کے اوپر نہ صرف مقدمے چلائے گئے بلکہ لمبی سزائیں سنا کر ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا ہے۔ ہم لوگ محنت پر یقین کم اور شارٹ کٹ پر یقین زیادہ رکھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ راتوں رات کوئی چمتکار ہو اور ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں، ہمارے اوپر دولت کی بارش ہونا شروع ہو جائے اور محبوب ہمارا دم بھرنے لگ پڑے۔ اور جبکہ خواتین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کا شوہر اپنے والدین کے حقوق پورے نہ کرے بلکہ اس کے نیچے ہی لگا رہے، جبکہ حقیقت کے اندر ایسے تمام مسائل کا وجود نہیں ہوتا۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے کسی شخص کو ایسی بیماری کا وہم ہو جائے جو اس دنیا کے اندر سرے سے ہی وجود نہیں رکھتی۔ چونکہ یہ بیماری کسی ڈاکٹر نے سنی ہی نہیں ہوتی تو پھر اس کا علاج بھی دریافت نہیں ہوا ہوتا۔ ایسے ہی ناظرین کرام، ایک نوجوان کو یہ وہم ہو گیا کہ اس کے جسم کے اوپر اس کا سر ہی موجود نہیں ہے۔ لوگوں نے اسے بہت سمجھایا کہ اگر تمہارا سر تمہارے اوپر موجود نہیں ہے تو پھر تم زندہ کیسے ہو؟ یہی تو پورے جسم کو چلاتا ہے۔ لوگوں نے اس کے سر پر ہاتھ لگا کے اسے یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ تمہارا سر ہے۔ اس شخص کو ہر قسم کی دلیل دی گئی لیکن اس شخص کا یہ وہم ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آخرکار اس وہم زدہ شخص کو اس کے استاد کے پاس لے جایا گیا۔ استاد نے اپنے شاگرد کے اس مسئلے کو بھانپا اور فوراً اپنا جوتا اتار کر اس کے سر پہ مارنا شروع ہو گیا۔ نوجوان کو جب درد ہونے لگا تو درد سے چلانے لگا اور کہنے لگا کہ استاد جی مجھے نہ مارے، مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ استاد نے کہا میں تو تمہارے سر پر مار رہا ہوں، چونکہ تمہارا سر تمہارے پاس موجود ہی نہیں ہے تو پھر تمہیں تکلیف ہونی ہی نہیں چاہیے، تو پھر تم چیخ کیوں رہے ہو؟ جب 2-4 جوتے اور مارے گئے تو نوجوان اور زیادہ چیخنے لگا اور کہنے لگا کہ جی یہ میرا سر ہے، مجھے یہ پتہ لگ گیا ہے۔ اصل میں ناظرین کرام، ہم لوگ ایسے مسائل گڑھ لیتے ہیں جو اصل میں ہوتے ہی نہیں ہیں۔ جب خود سے گھڑے ہوئے مسئلوں کا حل نہیں ملتا تو بہت سے لوگ جادوگروں کی طرف رخ کر لیتے ہیں۔ جادوگر تویز اور اپنے ٹوٹکوں کے ذریعے اپنی مہارت کا عظیم ثبوت پیش کرتے ہیں۔ جادوگروں کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے سے گھروں میں ناچاکی میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر کے اندر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، ہنستے بستے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ لیکن ہم آج اس طرح کے تہمت پرست لوگ بن چکے ہیں کہ ان تمام معاملات کو دیکھنے کے باوجود ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ ہم لوگوں کے گھر اجڑ رہے ہوتے ہیں لیکن جادوگر کا کیا ہے؟ اس کی تو جیبیں بھر رہی ہوتی ہیں، اور وہ جیبیں بھرنے والے کون ہیں؟ ہم جیسے کم عقل بے وقوف لوگ۔ سالہ سال تہمت پرست لوگوں کی وجہ سے پاکستان کی گلی گلی میں ایسے جعلی تعویذ اور جادو کا لبیدہ اوڑھے ہوئے ایسے جعلی جادوگر یا پیر بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ لیکن افغانستان کے اندر ایسی بات نہیں۔ افغانستان 4 دہائیوں سے جنگ کے اندر ہے۔ یہاں پر ہر بندہ کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہے۔ ایسے میں کئی لوگ اپنے مسئلے کے حل کے لیے جادوگروں کا رخ کرتے تھے۔ یہ کام افغانستان کے اندر اتنا بڑھ چکا تھا کہ جس کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا تھا وہ جادوگر بن جاتا تھا۔
افغانستان میں ایک آدمی بم دھماکے کے اندر معذور ہو گیا، اب وہ کسی قسم کا کام کرنے کے قابل نہیں رہا، لہذا اس نے تویز گنڈوں کا ایک جعلی کام شروع کیا اور بہت بڑا عالم اور جادوگر بن گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی تویز گنڈے کی دکان بہت زیادہ چلنے لگ پڑی۔ افغانستان کے اندر جب نئی حکومت تبدیل ہوئی تو کچھ عرصہ تو انہوں نے ان جعلی بابوں کو برداشت کیا، لیکن پھر ان کے بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہونا شروع ہو گیا۔ طالبان کی حکومت نے رواں سال کے اندر ہی ان تمام جعلی پیروں اور جادوگروں کے خلاف گرینڈ آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس گرینڈ آپریشن کے اندر ان تمام جعلی بابوں اور جادوگروں کو افغانستان کی حدود کے اندر کام کرنے پر پابندی عائد کر دی، ان کے خلاف سخت ترین کریک ڈاؤن کر دیا گیا۔ کارروائی شروع ہونے کے صرف 3 دنوں کے بعد ہی ایک جادوگر کو گرفتار کرنے کے بعد اس پر مقدمہ چلانے کے بعد 8 سال کی سزا سنا دی گئی۔ لگ بھگ 2 مہینے کے آپریشن کے بعد تقریباً 200 کے قریب جعلی بابوں اور جادوگروں کو افغانستان کے دارالخلافہ کابل کے اندر سے گرفتار کر لیا گیا۔ تمام جادوگروں کے خلاف کیسز چلائے جا رہے ہیں اور امید یہی ہے کہ ان کو بھی سخت سے سخت سزائیں سنائی جائیں گی۔ پاکستان کے اندر بھی کئی سادہ لوگ ان جعلی پیروں اور بابوں اور جادوگروں کی ہتھے چڑھ کے اپنے کروڑوں روپے کی محنت کی کمائی ان بابوں کے ہاتھوں لٹا دیتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر ان جعلی جادوگروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔ ہماری حکومت کو بھی اس قسم کے جادوگروں کے خلاف کوئی قانون سازی کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو ان جادوگروں اور جعلی پیروں کے چنگل سے آزاد کروایا جا سکے۔ تو ناظرین کرام، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا، اور میری ایسی نیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔